ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات، اور الحمدللہ ہم تسلسل کے ساتھ مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت سے متعلق بہت کچھ سن چکے، ازواج انبیاء اکرام علیہ السلام کے کئی واقعات سن چکے۔ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا سے متعلق سن رہے تھے۔ آپ کی ہجرت کا واقعہ ہم نے سنا، اور اسی طرح ظالم بادشاہ کے سامنے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا جو تشریف لے گئیں اور وہاں جو آپ کی کرامت کا ظہور ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے وہ فرامین ہم نے بیان کیے کہ جس کے ذریعے گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اگر زوجہ اسلامی بہن اپنے شوہر خاوند کی خدمت کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، تو اسے کیا صلہ ملے گا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں بیان ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ الکریم ہم ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہے، تو اول تاخیر اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا۔ ممکن ہو تو اسے شیئر بھی کیجیے ثواب کی نیت سے، تاکہ عاشقان رسول کو انبیاء اکرام علیہ السلام اور ازواج انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سیکھنے، سمجھنے اور سننے کا موقع بھی مل سکے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پارٹ 2 اس کا ہے ایپیسوڈ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام و مرتبہ کیا کہنے۔ اللہ اللہ، آپ جب غلے کی تلاش میں تشریف لے گئے، اناج کی تلاش میں تشریف لے گئے، تو آپ کو کہیں بھی اناج نہ ملا۔ آپ علیہ السلام ایک سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے بوریاں بھر لی۔ جب گھر تشریف لائے تو گھر والوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سرخ گندم ہے۔ جب انہیں کھولا گیا تو واقعی وہ سرخ گندم تھیں۔ جب یہ گندم بوئے گئے، ان کی بونی کی گئی، تو ان میں جڑ سے اوپر تک گیہوں یعنی کنک کی بالیاں نکل آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ کھیتی باڑی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ناظرین، حضرت سیدتنا سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی عمر، یہ بھی بڑا یونیک واقعہ ہے کہ تقریباً 90 سال 90 ایئرس سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس عمر میں اللہ پاک نے حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کو ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دی۔ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ اولاد کی خوشی سب سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ اس بشارت کے ضمن میں ایک بشارت یہ بھی تھی کہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی عمر اتنی دراز ہو گئی کہ وہ پوتے کو بھی دیکھیں گے۔ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا نے جب عادت کے برخلاف معاملہ ہونے کا سنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا، کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا؟ حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔
اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر والے ہو چکے ہیں، ان کی عمر 120 سال ہو چکی ہے، اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا اللہ کے کام کا تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر اے اس گھر والو، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا، عزت والا۔ فرشتوں کے کلام کے معنی ناظرین یہاں یہ ہیں کہ اے سارہ رحمت اللہ علیہ، آپ کے لیے یہ تعجب کا مقام نہیں ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو معجزات، عادتوں سے ہٹ کر کاموں کے سر انجام دینے، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بنا ہوا ہے۔ اس بشارت کے 1 سال بعد، یہ جب بشارت آپ کو ملی، یہ خوشخبری سنائی گئی، تو اس کے 1 سال کے بعد حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی اولاد جنت میں ایک پہاڑ میں رکھی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ ان کی کفالت فرماتے ہیں، قیامت کے روز یہ ان کے والدین کو لوٹا دیے جائیں گے۔ اور یہاں وہ مراد ہیں کہ جن کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، ایسے بچوں کی کفالت یہ حضرات، یہ اشخاص فرمائیں گے۔ حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ نے ہیبرون نامی بستی میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 127 برس کی تھی۔ ان کی وفات پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ غم زدہ بھی ہوئے، اور ہیبرون میں ہی ایک غار میں حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ کی تدفین فرمائی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزارات مقدسہ بھی اسی غار میں ہیں، اور یہ ہیبرون میں مسجد الخلیل کے نیچے واقع ہے۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ تمہیں سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے روک دیا جائے اور تمہارے اور اس کے درمیان فتنہ اور فساد حائل ہو جائے، تم کثرت کے ساتھ یہاں حاضری دیا کرو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما پر درود پڑھو۔ پھر جس کو روک دیا جائے اور راہ میں فتنے حائل ہو جائیں تو وہ سفر کر کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر حاضر ہو، ان کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے اور کثرت کے ساتھ دعا مانگے، کیونکہ ان کے قرب میں دعا مستجاب یعنی مقبول ہے۔ جس نے بھی کسی معاملے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا، جلد ہی اس کی دعا قبول ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ نے حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو سنا، اب میں آپ کو انشاءاللہ حضرت سیدنا ہاجرہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدتنا بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہ بھی وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ مصر کے ایک قبطی بادشاہ کی صاحب زادی تھیں، جبکہ صادق ابن سعدون جس نے حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ کی طرف دست درازی کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تھا، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس ظالم نے آپ کو بھی ظلماً پکڑ کر اپنے پاس قید کر لیا تھا، لیکن حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ کی طرح آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کی دست درازی سے محفوظ رکھا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ کے واقعے سے کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کا کچھ واقعہ اس ظالم بادشاہ کا ہو چکا تھا کہ آپ کو ظلماً پکڑ لیا گیا تھا، مگر آپ پر قابو نہ پا سکا، مگر انہیں اپنے گھر میں ہی اس نے قید کر رکھا تھا۔
آپ اس کے ہاں مظلومہ قیدی تھیں، یعنی آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلا وجہ آپ کو جو ہے وہ قید کر کے رکھا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا شہزادی تھی، جبکہ اس ظالم بادشاہ کے یہاں مظلومہ قیدی بنی ہوئی تھی۔ آپ کی عصمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھی، آپ کی عزت کی حفاظت کی۔ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا کی طرح، کیونکہ حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہا حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں بننے والی تھی، اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بننے والی تھی۔ اللہ ان کی عصمت کا والی تھا۔ ناظرین اکرام، جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ اور یاد رہے، انبیاء اکرام علیہم السلام بہت عرفہ و اعلیٰ شان والے ہوتے ہیں۔ ان کے نام جسم، قول، فعل، حرکات، سکنات کے ساتھ ساتھ ان کا نسب یعنی خاندانی سلسلہ بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ نبوت ہمیشہ اعلیٰ خاندان کے اعلیٰ افراد کو عطا ہوئی تاکہ انہیں کوئی نظر حقارت سے نہ دیکھ سکے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک بھی سب نسبوں سے اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ جب بعض بد باطن، یعنی جن کا باطن بڑا گندا اور گھنونا تھا، ایسے منافقوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب و حسب شریف پر کچھ طعن کیا، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ طعن سن کر بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت بھی کی۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہ بتایا، بلکہ مجمع میں کھڑے ہو کر سب کو سنایا تاکہ مسلمان آئندہ ایسے اعتراضات کے جوابات دے سکیں۔ اپنے متعلق لوگوں سے سوال فرمایا تاکہ لوگ جواب دیں اور ان کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ترمذی شریف کی ناظرین حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، تو پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی، انت رسول اللہ، آپ پر سلام ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کی، مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر ان کے دو گروہ کیے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان اور بہترین نسب میں رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ناظرین اکرام، ہم حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا سے متعلق سن رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی بڑا عظیم ہے کہ حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کے پاس کیسے آئیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کو بیان کر دیا کہ حضرت سارہ رحمت اللہ علیہا جب وہاں مصر کے ظالم بادشاہ کے پاس پہنچی، اور وہاں جب آپ کو طلب کیا گیا، اس وقت آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، اور جب اس نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ رحمت اللہ علیہا کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف واپس بھیجنے کا حکم دیا، تو ساتھ میں حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کو خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ تو یہ اس طرح حضرت سارہ رحمت اللہ علیہا کے پاس حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا آئیں۔ مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، اور اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ سارہ رحمت اللہ علیہا کے ساتھ ہاجرہ رحمت اللہ تعالی علیہا بھی موجود تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ سبا کے مقام پر قیام فرمایا، ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی، لیکن یہاں کے باشندوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے رملہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کے آگے چلتے ہوئے ایک مقام جسے قط کہا جاتا ہے، وہاں پر تشریف لے گئے۔ ناظرین اکرام، فلسطین میں قیام کے دوران ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رحمت اللہ علیہا کی خدمت پر
حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمایا، اور یہی حضرت ہاجرہ سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جب ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک پرہیزگار اولاد کی دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربی حبلی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ سبحان اللہ، یعنی اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما جو کہ دین حق کی دعوت دینے اور تیری عبادت کرنے پر میری مددگار ہو، اور پردیس میں مجھے اس سے انسیت حاصل ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کا ایک وصف، ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ نیک صالح اور متقی بیویوں اور اولاد کی دعا مانگتے ہیں تاکہ ان کے اچھے عمل دیکھ کر نیز اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ ناظرین، جب حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا سے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو چونکہ اس وقت حضرت سارہ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوئے، اور آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا اور ان کے بیٹے کو میرے پاس سے جدا کر دیجئے۔ حکمت الہی نے یہ ایک سبب پیدا کیا تھا، چنانچہ وحی آئی کہ آپ علیہ السلام حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سرزمین حرم میں لے کر آئے۔ یہاں اس وقت تک نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی۔ کعبہ مقدسہ کی زمین ٹیلے کی مثل زمین سے اونچی تھی، سیلاب اس کے آئے دائیں بائیں آتا اور چلا جاتا، گزر جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کے قریب انہیں اتارا اور ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی انہیں دے کر واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا نے عرض کی کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں بغیر کسی رفیق کے، بغیر کسی ساتھی کے اکیلے چھوڑے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا آپ کو کوئی جواب نہ دیا اور اس کی طرف بالکل توجہ بھی نہ فرمائی۔ حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا کیا آپ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا نے مطمئن ہوتے ہوئے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم توکل تھا، کیا زبردست انداز تھا رب کی ذات پر، کیا کامل بھروسہ تھا، قربان جائیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی کے لیے چل پڑے۔ جب گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہ پاتے تو آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ان دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ سبحان اللہ، والد کی محبت دیکھیں، بچے کے لیے، پھر اپنی زوجہ کے لیے آپ نے کس انداز میں دعا کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ ناظرین، اس کی تفسیر، اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند قدوس سے دو چیزیں طلب کی۔
ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل کر دے، اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو دے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ دعا مقبول ہوئی۔ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندری اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ باوجود یہ کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار یعنی اس کے ارد گرد میں کہیں پر نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ فرط تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی صلاحیتیں جو ہے وہ پیدا فرما دی کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یوروپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکتوں کے اثرات اور ثمرات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ناظرین اکرام، حضرت بی بی ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا کے اس واقعے سے ہمیں توکل کرنے کا اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے۔ توکل کیا ہے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے۔ بندہ کامل طور پر خزانہ قدرت پر بھروسہ کرے اور جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے مایوس ہو جائے، یعنی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے اور لوگوں کی مدد سے نا امید ہو جائے۔ اس کو یوں بھی ایک آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ اسباب کو چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دوا گولیاں ہیں، آپ بیمار ہیں، ٹیبلٹ لے رہے ہیں، آپ دوا کھا رہے ہیں، دوا اسباب ہیں، ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، بیماری سے شفا پانے کا۔ لیکن بھروسہ کیا ہونا چاہیے، توکل کیا ہونا چاہیے کہ یہ اسباب استعمال کر رہا ہوں لیکن شفا دینے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ چاہے گا تو شفا ملے گی۔ اور ایسا ہوتا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی دوا سے کسی کو شفا ملتی ہے اور وہی دوا کسی کا مرض بڑھا بھی دیتی ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو توکل کی تعریف ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات پر کامل بھروسہ نصیب کرے، اور یہ واقعی اس کا بھی بڑا فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جیسا کامل بھروسہ کرنے کا حق بنتا ہے ویسا کرنے کے معاملے میں کوتاہیاں برتتے ہیں، اور اس معاملے میں بھی ہماری غفلت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، توکل کے کچھ فوائد اور برکتیں بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ پاک اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ قربان جائیں، قربان جائیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی اور اخروی امور میں اس سے کافی ہوتا ہے۔ دینی و دنیاوی جو بھی معاملات ہو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اس چیز کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ پر توکل کے سبب انسان بڑے خطرے اور نقصان سے سلامت رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی ذات پر کامل بھروسہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مزید سنیے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہا اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہاں رہنے لگی، جب
ان کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت ہوئی اور صاحب زادے کا گلا بھی پیاس سے خشک ہو گیا، تو آپ رحمت اللہ علیہ قریبی پہاڑ جس کا نام صفا تھا اس کی جانب بڑھی اور اس پر کھڑی ہو کر وادی کی جانب منہ کر کے دیکھنے لگی کہ شاید کوئی انسان دکھائی دے، مگر کوئی بھی وہاں دکھائی نہ دیا۔ پھر نیچے اتری اور پھر دوڑتے ہوئے وادی کو پار کیا، پھر مروہ پہاڑ کی طرف تشریف لائیں اور کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں کہ شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، مگر یہاں بھی کوئی نظر نہ آیا۔ ایسا 7 مرتبہ ہوا، ایسا 7 مرتبہ ہوا۔ 7ویں بار جب آپ مروہ پہاڑ سے وادی کی جانب دیکھ رہی تھی تو ایک آواز سنی اور آپ خاموش ہو کر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی آواز سنائی دی تو آپ نے فرمایا تم نے اپنی آواز تو سنا دی ہے، کاش تمہارے پاس مدد کا کوئی سامان بھی ہو۔ پھر آپ نے زمزم کے پاس ایک فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی ایڑی یا بازو کے ساتھ زمین کو کریدا تو یہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اور اس میں مختلف اقوال ملتے ناظرین۔ ایک قول کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم شریف کا چشمہ جاری ہوا، اور ایک روایت کے مطابق زمزم شریف کا چشمہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے پر یا ایڑی کی رگڑ سے جاری ہوا تو انہوں نے اپنی ایڑی یا بازو کے ساتھ زمین کو کریدا تو یہاں سے کیا نکلا؟ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہ پانی کے گرد مٹی کی آڑ بنانے لگی، مٹی کی آڑ بنانے لگی اور پانی چلو میں لے کر مشکیزے میں بھرنے لگی، کیونکہ اس وقت کوئی آپ کے پاس برتن تو تھے نہیں، تو چلو سے مشکیزے میں پانی بھرنے لگی۔ چلو لینے کے بعد بھی پانی ابلتا رہا، چلو میں پانی لے لیا، اس کے بعد بھی پانی ابلتا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیتی، یا فرمایا کہ اگر وہ پانی کے چلو نہ بھرتی تو زمزم سطح زمین کے اوپر بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول اس وقت سے لے کر اب تک زمزم شریف کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ زمزم شریف ایسا پیارا پانی، ایسا مبارک پانی ہے کہ جس مقصد کے لیے سے پیا جائے فائدہ پہنچاتا ہے۔ کوئی کھانے کی تو نیت سے کھائے تو یہ کھانا ہے، کوئی پیاس بجھانے کے لیے پیے تو یہ پانی ہے، کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنے کی غرض سے پیے تو یہ شفا ہے۔ بلکہ زمزم شریف کی برکتوں کے کیا کہنے، اگر کوئی زمزم شریف کا پانی جو ہے زمزم شریف چلو میں لے لے اور اپنے سر پر چھڑکے 3 مرتبہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہ نے اس چشمے سے پانی پیا اور پھر بچے کو دودھ پلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ رحمت اللہ علیہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ضائع ہونے کا اندیشہ نہ کرو، یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد تعمیر کریں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے باشندوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، صفا اور مروہ پہاڑوں پر اللہ پاک کی ایک ولیہ، ایک نبی کی زوجہ محترمہ، ایک نبی کی والدہ ماجدہ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت بی بی ہاجرہ رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پڑیں اور ان پہاڑیوں کو آپ رحمت اللہ علیہ سے نسبت ہوئی تو یہ عظمت والی ہو گئیں، یہ برکت والی ہو گئیں، یہ شان والی ہو گئیں۔ قرآن نے ان کو شعائر اللہ فرمایا۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان پہاڑوں کو 2 وجہ سے شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ رب نے ان کو گزشتہ صابرین کی یادگار اور نشانی بنایا کہ انہیں دیکھ کر حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہ یاد آ جائیں۔ دوسرے یہ کہ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ یہاں حاضری دینا مسلمانوں کی پہچان،
یعنی صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ نشانیاں یا اللہ کے دین اور اطاعت کے نشان ہیں۔ اس سے یہ بھی بات سیکھنے کو ملی کہ جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو صالحین سے نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے۔ صفا مروہ پہاڑ ہے، حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا کے قدم کی برکت سے اللہ کی نشانی بن گئے۔ سبحان اللہ، معظم چیزوں کی تعظیم دین میں داخل ہے، اسی لیے صفا مروہ کی سعی حج و عمرہ میں شامل ہوئی۔ لاکھوں عاشقان رسول اس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اس مقام پر جا کر دعا بھی کرتے ہیں، برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، اور جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کر لیں ان کا عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ صفا اور مروہ پہاڑوں کو اسی لیے شعائر اللہ فرمایا گیا کہ ان پر کچھ اللہ کے پیاروں کا گزر ہوا تھا۔ جب کچھ دیر ان کے ٹھہر جانے سے یہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے تو بزرگان دین کی قبریں روضہ مطہرہ یقیناً شعائر اللہ ہے، کیونکہ یہاں وہ حضرات ہمیشہ کے لیے آرام فرما ہے۔ بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی مائیں جنہوں نے نور نبوت اٹھایا وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ ہدی کے جانور جو حرم شریف میں قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں ان کو بیت اللہ سے نسبت ہے، انہیں قرآن کریم نے شعائر اللہ فرمایا۔ تو جن مبارک ماؤں کو انبیاء اکرام علیہ السلام سے نسبت ہو وہ بدرجہ اولا شعائر اللہ اور واجب تعظیم ہے۔ سبحان اللہ، جب بے جان پتھر اللہ والوں کی قدم بوسی کی برکت سے شعائر اللہ بن گئے تو حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گودیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زانو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلو، جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام گاہ و خواب گاہ بنا، وہ یقیناً شعائر اللہ ہی نہیں بلکہ شعائر گر ہوگا۔ جو ان میں سے کسی کی گستاخی کرے وہ اس آیت سے عبرت پکڑے۔ ناظرین اکرام، چشمہ زمزم بہت مبارک چشمہ ہے، روئے زمین کے پانیوں میں یہ بہت زیادہ فضیلت والا پانی ہے۔ اسی کے مبارک پانی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو ایک سے زیادہ مرتبہ غسل دیا گیا۔ اپنے کثیر فضائل اور خصوصیات کی وجہ سے اس مبارک چشمے کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: سیدہ، نافعہ، بشرا، صافیہ، سالمہ، میمونہ، مبارکہ، کافیہ، عافیہ، مغزیہ، طاہرہ وغیرہ اس کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کے فضائل کے تو کیا کہنے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے، یہ آب زمزم بابرکت ہے، بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے۔ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر بہترین پانی آب زمزم ہے۔ چشمہ زمزم میں دیکھنا عبادت ہے اور یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کعبے کا دیدار کرتے ہوئے زمزم پینا نصیب کرے۔ ناظرین اکرام، چشمہ زمزم نمودار ہونے کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اسی تنہائی کے عالم میں یہاں آباد تھی کہ ایک یمنی قبیلے جرہم کے کچھ افراد کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ قدا کی جانب سے آ رہے تھے، مکہ مکرمہ کے نشیب میں اتر کر ٹھہرے۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر انہوں نے پرندوں کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ پرندے ضرور پانی کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، مگر یہ وادی ہماری دیکھی ہوئی ہے، یہاں تو بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک دو آدمیوں کو پانی کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے پانی دیکھ کر اپنے ساتھیوں کو جا کر بتایا۔ اس طرح وہ سب افراد وہاں آ گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا اس وقت پانی کے چشمے کے پاس تشریف فرما تھی۔ انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہا سے یہاں آباد ہونے کی اجازت مانگی تو حضرت ہاجرہ رحمت اللہ علیہا نے
اس شرط پر اجازت عطا فرما دی کہ ان کا پانی پر کوئی مالکانہ حق نہ ہوگا۔ اس شرط پر راضی ہو گئے اور وہاں پر آباد ہو گئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے اسے غنیمت سمجھا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ لوگ یہاں رہیں جن سے انسیت حاصل ہو۔ یوں وہ لوگ وہیں آباد ہو گئے اور انہوں نے پیغام بھیج کر اپنے اہل و عیال کو بھی اسی جگہ پر بلا لیا اور وہاں ان کے کئی گھر آباد ہو گئے۔ ناظرین اکرام، کیا بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ رحمۃ اللہ علیہما سے متعلق ہم نے بہت کچھ سنا، لیکن اب بھی بہت کچھ باقی ہے۔ جی ہاں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو اس کے بعد کیا ہوا، کچھ واقعات مزید انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے، بیان کریں گے۔ اس کے لیے دیکھتے رہیے ایف جی این چینل۔ انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء